علیکم۔ آج ہم جن بڑی ہستی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دنیا کے سب سے بڑے ہادی اور خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی، انسانی عقل کو اوہام کی زنجیروں سے آزاد کرایا، بنی نوع بشر کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائی اور انسانوں کے درمیان کامل مساوات قائم کی۔ عرب میں قریش کے قبیلے کی سرداری مسلم تھی۔ اس قبیلے کا سب سے زیادہ باعزت خاندان ہاشمیوں کا تھا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ چند ماہ بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ 20 اپریل سن 571 کو پیر کے دن ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 1 برس بعد دادا بھی فوت ہو گئے اور چچا ابو طالب نے پرورش اپنے ذمے لی۔ اس یتیمی اور قسم پرسی میں پرورش پانے والا بچہ آگے چل کر ساری دنیا کا ہادی اعظم ثابت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے صابر و شاکر، نیک دل، پاکیزہ اخلاق، صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے نفرت تھی۔ مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر خدائے واحد کی عبادت کرتے۔ 40 برس کے ہوئے تو خدا نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سے تبلیغ شروع کر دی۔ قریش نے سخت مخالفت کی، بڑی بڑی تکلیفیں دیں۔ جن سعید فطرت لوگوں نے آپ کی اطاعت کی ان کو بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تکلیفوں کا دور بہت لمبا ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا پیغام پہنچانے میں مصروف رہے۔ آخر مدینہ کو ہجرت اختیار کی۔ پھر مکے والوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ بدر، احد وغیرہ میں مسلمانوں کو جنگ آزما ہونا پڑا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر کشت و خون کے بغیر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے تمام مظالم فراموش کر دیے اور ان کو عفو عام کے سائے تلے پناہ دے دی، جس سے متاثر ہو کر وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اسلام کی تعلیم کا مغز اور خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مساوات انسانی کی تلقین فرمائی، صرف اچھے ذاتی اعمال کو آدمی کی بڑائی کا معیار قرار دیا، عورتوں اور غلاموں کے حقوق مردوں اور آزادوں کے برابر قرار دیے، خدا پرستی، عبادت، صوم و صلات کی نصیحت کی اور ایسے انداز سے ہر بات واضح طور پر بتائی کہ بعض لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وصیت ہے اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ حج سے کوئی 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ 13 دن بخار میں مبتلا رہے اور 27 مئی سن 632 کو تقریباً 63 برس کی عمر میں اپنا عظیم الشان کام مکمل کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ اس عظیم الشان انسان کے حالات ہیں جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے اور جس کی ہدایت سے بہرہ مند ہو کر مسلمانوں نے دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں، علوم و فنون کی خدمت کی، تہذیب و تمدن کے جھنڈے گاڑے اور ساری دنیا کی قوموں کے لیے برکات کا معجب بنے۔ جزاک اللہ۔